بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے اس آڈیو میں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بنسبت اس کی ابتدا و انتہا دونوں بہتر ہیں۔ اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اخرجت کا معنی ہے جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، جملہ مستأنفہ ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ فرمان نبوی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تؤمنون باللہ، وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزہ بیاں آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں سے برائی ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے، جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، یہاں تعاونوا سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ترجمہ: کنز ایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔
رب نے فرمایا اس کے ہر کلمے کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر اسے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ اخیر زمانے کے بارے میں حضور کا ارشاد۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان پر سے گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اخیر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو؟ حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا، چنانچہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک
کہ شہداء کے بالاخانوں سے بھی اوپر ایک بالاخانے میں ہوگا، ہر بالاخانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی، 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا وہ کہے گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا۔ دوسری کہے گی آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے، بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی نیکوں کا کیا قصور ہے؟ رب نے فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم بتمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ عداوت شیطان۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصائح سے بہرے اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ، یعنی اللہ کی عبادت کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدقے دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد
طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی۔ ترجمہ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ شیطان کے وسوسے کا انجام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی، جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و اتقاء پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا، لہٰذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا کیا کروں؟ شیطان بولا مجھے 2 سجدے کر لے۔ چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ شیطان کا گمراہ کن سوال۔ شیطان نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے جس نے مجھے جیسے چاہا پیدا کیا اور جو چاہا مجھ سے کرایا، اس کے بعد وہ مجھے چاہے تو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو جہنم میں بھیج دے، کیا ایسا کرنے والا عادل ہے یا ظالم؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا اے شخص، اگر اس نے تجھے تیری منشا کے مطابق پیدا کیا تو واقعی تو مظلوم ہے، اور اگر اس نے تجھے اپنے ارادہ قدرت کے تحت پیدا کیا تو پھر اس کی مرضی ہے جو کرے۔ شیطان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا یہی سوال کر کے میں نے 70,000 عابدوں کو ضلالت و گمراہی کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ انسانی قلب ایک قلعہ ہے۔ انسانی قلب کی مثال ایک قلعے جیسی ہے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعے کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رخنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہٰذا دل کو شیطانی وساوس کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، چونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو۔ لہٰذا ان گزرگاہوں سے واقفیت اولین ضرورت ہے، اور یہ گزرگاہیں انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، جیسے غصہ اور شہوت،
کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب عقل ماند پڑ جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جو ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا، یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حریص کے سامنے حسین انداز میں پیش کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ کشتی نوح میں شیطان کی سواری۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں رائندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے باعث آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ رزق حلال سے ہی بھرا گیا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو برانگیختہ کرتا ہے اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا بھی انسان کو شیطان کے پھندے میں پھنساتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ پھندے ہیں جن سے میں انسان کو پھانستا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے پھندا ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی سیر ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواباً قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و متاع دنیا پر فریفتگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ حسین انداز میں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانات کی تعمیر، سقف و در و بام کی آرائش و زیبائش میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے خوبصورت لباس، اچھی اچھی سواریوں اور طویل عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہ خدا پر واپسی دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر گامزن رہتے اور خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا، اور یہ دیکھنا کہ غصے میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کا، انسان میں فقدان اور جلد بازی کی طرف اس کا ملان ہے۔ فرمان نبوی ہے، جلد بازی شیطانی فعل ہے
اور تحمل اور بردباری اللہ کا عطیہ ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج تمام بت سرنگو ہو گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم حادثہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملائکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ گزشتہ شب ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا قطعی علم نہیں ہوا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی ان ہتھیاروں سے کام لو۔ ایک راستہ زر اور زمین کا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی حاجت سے زائد ہو وہ شیطان کا مسکن بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا، آج کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا ماجرا ہے۔ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام شاگردوں، چیلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کریں، مگر واپس جا کر کہتے، اے استاد، ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظار کرو، عنقریب ان پر دنیا ارزاں و فرواں ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پوری کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، تم نے دنیا کو مرغوب سمجھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ رسید کر کے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے۔ ایک راستہ فکر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور عذاب علیم کی دعوت دیتی ہیں۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے جو کہ شیطان کی آماج گاہیں ہیں۔ شیطان انہی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انہیں حقارت سے دیکھنا ہے، اور یہ چیز خواہ وہ عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکایا مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی، تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہیں، اور ملعون کی یہ بات حقیقتاً صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کرتی ہیں، لہٰذا وہ اللہ سے استغفار کریں۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے، لہٰذا اس سے اور بدبختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بدباطن ہے اور یہ امر اس کی بدباطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخلے کے ان تمام راستوں کو مسدود کر دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔ دار الاندو میں شیطان کا قریش کو مشورہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کرتے
اور متعدد قبائل کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ لوگ دارالاندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالاندوہ کسی بن کلاب کا مکان تھا۔ یہ دارالاندوہ اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم امور سر انجام دیتے تھے اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ اس دارالاندوہ میں 40 سالہ قریشی کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتے کے روز جمع ہوئے، اس لیے ہفتے کو دھوکے اور فریب کا دن کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی شریک مشاورت ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب قریش مکہ دارالاندوہ کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک باوقار بوڑھا کھردرا سا کمبل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ تلسان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، میں شیخ نجدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے، اور میں اس لیے آیا کہ تمہاری گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔ چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور باہم مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ 100 آدمی تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ 15 آدمی تھے۔ ابو الجنتری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا نے مشورہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعے میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شعراء جیسا ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ بات غلط ہے، باخدا اگر تم انہیں آہنی دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے اصحاب کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الاسود دربیہ بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دو، یہ جہاں بھی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہے۔ شیخ نجدی نے اس رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانہ وار نثار ہونا نہیں دیکھا؟ اگر تم ان کو جلا وطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کسی اور قبیلے میں چلے جائیں گے اور اپنی سحر بیانی سے لوگوں کو اپنا فریفتہ بنا لے گا اور اپنے معتقدین کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے۔ کوئی اور رائے دو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک صاحب حسب و نسب بہادر لیا جائے اور یہ سب مل کر یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے بھرپور وار کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور بنو عبد مناف تمام قبائل کا مقابلہ کرنے سے تو رہے، وہ صرف دیت لے لیں گے جسے تمام قبائل باہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی ملعون اس رائے پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اب ہوئی بات۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اس بستر پر استراحت نہ فرمائیں جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان کا شانہ نبوت کے گرد منڈلانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ یک بارگی حملہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر اس شب سلایا اور ان پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقعوں پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان اشعار میں اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے، میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا اور رسول خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی، جبکہ میں قریش مکہ کے روبرو سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل و قید ہونے پر آمادہ کیے ہوئے تھا۔
اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے جالوں پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ترجمہ: اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا گیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو ان کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھے سوتا دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے۔ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اس شخص نے واقعی سچ کہا تھا۔ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سخت زخمی یا قتل کر دیں، گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک وقت تک مقرر رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمان باری کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت جبریل نے آپ سے یہ کہا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔ حاکم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے متعلق بتلایا اور فرمایا، تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اس کے اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔